नाज़रीन, चीन की फ़ज़ाइया, चीन की एयर फोर्स के चीफ पाकिस्तान आए हैं। क्या कहानी है, क्या करने आए हैं? इससे पहले पाकिस्तान के एयर चीफ भी चाइना गए थे। उसके बाद क्या हुआ? एक जंग हुई, एक मार्का हुआ, मार्का हक हुआ। अब चीन के फ़ज़ाइया के चीफ आए हैं, तो क्या होने जा रहा है, क्यों आए? और ये भी बताऊंगा आपको कि तुर्की का भी एक बड़ा आला सतह का वफ्द, डिफेंस वाले लोग आ रहे हैं, और वो क्या करने आ रहे हैं, और पाकिस्तान में क्या चीज़ें हैं ऐसी जो डिस्कस होने जा रही हैं, और ऐसा क्या इत्तेहाद है जो बनने जा रहा है, बड़ा इत्तेहाद, एक मिलिट्री इत्तेहाद, जी, मिलिट्री अलायंस। और फिर ये कि पाकिस्तान के फ़ज़ाई बेड़े में और क्या क्या चीज़ शामिल होने जा रही है, ये सारी तफसीलात के साथ मैं हूं मियां ताहिर। देखें, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के एयर चीफ आज से कोई 4 से 5 माह पहले उन्होंने, बल्कि इससे भी ज़्यादा 6 माह पहले चाइना का दौरा किया, तो इंडिया में एक हाहाकार मची थी। उन्हें पता था कि वहाँ कुछ हो रहा है, और फिर उसके बाद इंडिया ने एक गलती कर ली, एक मिस एडवेंचर कर लिया, तो उसका इतना बुरा जवाब मिला, उसके लिए इतना बड़ा जवाब था, एक कितना बुरा और भयानक था कि शायद उसने सोचा भी नहीं था। आज जो एयर चीफ आए हैं चाइना के, तो ये इस पे बड़ी एक जो डिफेंस के जो माहिरीन हैं उनमें एक बहस है कि ये महज एक दौरा है, एक खैर सगाली दौरा है, या मतलब कुछ हमारे फ़ज़ाई बेड़े में कुछ चीज़ें शामिल करना ही मकसद है, या इससे कोई बड़ा मकसद है। तो इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने अपना सिक्का जैसे मनवाया है, जो इसने फ़ज़ाओं के सुल्तान होने का जो एजाज़ हासिल किया है, और ऐसे ही हासिल नहीं किया, पूरी दुनिया से हासिल किया है, और लड़के हासिल किया है, और अपने आप को साबित किया है। तो इसको एक दफ़ा फिर जो चीन की फ़ज़ाइया है उसने तस्लीम किया है। उनके जो फ़ज़ाई सरबराह आए हैं यहाँ पे, उनकी फ़ज़ाइया के जो सरबराह आए हैं, उन्होंने खुलेआम ये कहा है कि हम पाकिस्तान की एयर फोर्स की महारत के मोतरफ़ हैं, और हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। और जिस अंदाज से पाकिस्तान की एयर फोर्स के पायलट्स ने और इंजीनियर्स ने इस जंग को जीता है, वो अपनी मिसाल आप है। और यहाँ तक आप हैरान होंगे कि क्या कहा उसने कहा कि चीन की फ़ज़ाइया पाकिस्तान की फ़ज़ाइया से सीखना चाहती है। चीन के जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तान के पायलट से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो इस महारत को सीखना चाहते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया को भी पाकिस्तान ट्रेनिंग देगा, तरबियत देगा। इकबाल ने एक दफ़ा साकीनामा लिखा था, और उसने एक ख्वाहिश का इजहार किया था। क्या कहा था इकबाल ने? इकबाल ने कहा था, वही जाम गर्दश में ला साकिया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, खिर्द को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, हरी शाख मिल्लत तेरे नम से है, नफ्स इस बदन में तेरे दम से है, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, तेरे आसमानों के तारों की खैर, ज़मीनों के शब जिंदादारों की खैर, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। तो इकबाल का की ये जो ख्वाहिश, ये जो दुआ थी, वो आज कबूल हुई है। और हमारे जवान इतने इतने बड़े मुल्कों के, इतने बड़े पीर कहते हैं बड़ों को, बड़े मुल्कों के उस्ताद बन रहे हैं, और उस्ताद हैं। ये कहने को उन्होंने कहा है कि हम तरबियत हासिल करना चाहते हैं, दरअसल वो तरबियत हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो उन्होंने J-10C, इससे पहले JF थंडर ब्लॉक 3 और
یہ جو J-35 ابھی میں آپ کو بتاؤں گا جو شامل ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے تربیت لی ہے ٹیکنیکلی، اور چینی فوج کو تربیت، چینی فضائیہ کو تربیت دی ہے اصل مہارت کہ جہاز کیسے اڑاتے ہیں۔ اور پاکستان کی فضائیہ، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے پائلٹس جو ہیں وہ اپنا سکہ بہت دفعہ منوا چکے ہیں اور ڈاگ فائٹ کے ماہر ہیں۔ جس طرح سے وہ جہاز کو ایک ایک منٹ میں الٹا اور سیدھا کر کے، وہ اقبال ہی یہاں یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا پلٹنا جپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ۔ تو یہ جو جہاز ہیں، یہ جو پائلٹس ہیں، یہ ان کو پہلے پلٹتے ہیں، پھر جپٹتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں، اور اس طرح سے یہ اپنا خون اور جوش جو ہے وہ جمع رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری فضائیہ کی جو صلاحیت ہے، ان کا اعتراف دنیا کے سطح پہ، عالمی سطح پہ۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کو کیا شامل ہونے جا رہا ہے پاکستان کے فضائی بیڑے میں۔ تو پاکستان کے فضائی بیڑے میں J-35 شامل ہونے جا رہا ہے۔ یہ فائٹر جیٹ ہے، یہ 5th جنریشن جہاز ہے، اور اس کی خصوصیات میں نے پہلے بھی گنوائی ہیں۔ جتنی اس کی خصوصیات گنواتے جائیں ٹائم بہت اس میں لگے گا، لیکن میں مختصراً آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک تو 5th جنریشن جہاز ہے، یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا ہے، یہ نظر نہیں آتا، یہ راڈار اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ اس پہ PL-17 جو میزائل ہے وہ فٹ ہوتا ہے، جو اس وقت سب سے جدید ترین جہاز ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو سرفیس مار کرتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ بھارت کے اواق سسٹم کو نشانہ بنا سکتا ہے، یہ اس کا جو سپائڈر سسٹم ہے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور یہ ایرو 2 ایرو 3 کو نشانہ بنا سکتا ہے جو اسرائیل نے استعمال کیا، اور وہ اب بھارت کو بھی شاید دے رہا ہے۔ یہ بھارت کے بمبار طیاروں کو فضا میں نشانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ خود تو نظر نہیں آتا، تو ان کو یہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ سپر سونک جہاز ہے، اور یہ جو آئل ٹینکرز اڑ رہے ہوتے ہیں فضاؤں میں، یعنی کہ جو فضا میں جو جہازوں میں ری فیولنگ کے لیے جو اڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اس کا جو راڈار ہے وہ 400 میٹر اس کی رینج ہے، 400 کلومیٹر اس کی رینج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلی سے لاہور کی طرف، بامبے سے کراچی کی طرف کوئی جہاز نہیں اڑ سکتا جب یہ فضاؤں میں ہوگا۔ تو اگر یہ اڑے گا تو یہ اس کو نہ صرف دیکھے گا بلکہ اس کو نشانہ بنائے گا۔ J-35 کی وجہ سے اب ہماری فضائیں آپ سمجھیں کہ محفوظ ہیں۔ اب پاکستان اس کے علاوہ KG-3000 اواق سسٹم بھی لے رہا ہے۔ یہ جو اواق سسٹم ہے یہ فضائی نگرانی کرے گا، اس کی رینج 1000 کلومیٹر ہے۔ یہ 1000 کلومیٹر کا مطلب یہ اگر اپنی فضائی سرحد کے بالکل پاس جا کے کھڑا ہو تو یہ آگے 1000 کلومیٹر آگے دیکھ سکتا ہے، 1000 کلومیٹر رائٹ اینڈ لیفٹ دیکھ سکتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ پورے بھارت کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ جو بھارت والے کہتے ہیں نا کہ ہماری ایک ایک چیز پہ ان کی نظر تھی، وہ نظر رہے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان HQ-19A حاصل کر رہا ہے۔ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس وقت دنیا کا جدید ترین سسٹم ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں رہا کہ یہ امریکہ کے آئرن ڈوم، تھاڈ اور ایرو 2 اور ایرو 3 ان سب سے بہترین یہ سسٹم ہے۔ ایرو 2 ایرو 3 اور جو آئرن ڈوم ہے یہ تو اسرائیل میں ناکام ہوتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھے، ایک صرف تھاڈ رہ گیا ہے، یہ اس سے بھی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان Z-10ME 40 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور ان ہیلی کاپٹرز کو کہتے ہیں ٹری ٹاپ کلر، یعنی کہ درخت کی اونچائی پہ جا کے یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ میزائل برسا سکتا ہے، اور اس سے خاص طور پہ دہشت گردوں، یعنی کہ پہاڑوں کے اندر جا کے پہاڑی سلسلوں میں اور پہاڑوں کی نیچے جو کھائیاں ہیں وہاں پہ چھپے ہوئے دہشت گردوں کو نشانہ بنانا آسان ہوگا۔ اور اس پہ جو میزائل لگ رہا ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ ہے CM-501XA۔ اس کی جو رینج ہے وہ 70 کلومیٹر ہے۔ یہ اسرائیل کا جو سپائڈر میزائل ہے اس سے، سپائکس میزائل جو ہے اس سے اس کی رینج 25 کلومیٹر زیادہ ہے۔ اور اب میں آپ کو آتا ہوں اصل خبر کی طرف، بڑی خبر کی طرف، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایئر چیف کا دورہ ہے اور اس کے ساتھ ہی
جو ترکی والے آ رہے ہیں، ترکی کا جو اعلیٰ سطحی ڈیفنس کا دورہ ہے، یہ بیسیکلی نئے ملٹری اتحاد یعنی کہ نیٹو کے مقابلے میں جو نیا ملٹری الائنس بن رہا ہے، یہ اس کی طرف پیش قدمی ہے، اور یہ پاکستان میں بیٹھ کے مل کے یہ ایک اسٹریٹجی بنائیں گے جس میں ترکی، پاکستان، ملیشیا اور آذربائیجان اور چین شامل ہوں گے، اور یہ ایک ابتدائی طور پہ یہ ممالک شامل ہوں گے، اور یہ ملٹری الائنس ہے جو آگے جا کے جو ملک اس میں آنا چاہے گا، اور ظاہر ہے کہ کوئی شرائط ہوں گی، بنیادی چیزیں ان کو پوری کرے گا تو وہ اس میں شامل ہوتا جائے گا۔ تو یہ تھی اپڈیٹ، اور مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔